اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طالبات، کل سورہ بقرہ کی 2 آیات کا ہم نے ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کی تھی۔ پہلی آیت الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کی تفصیل پوری میں نے آپ کو بتا دی کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے بہت سے معنوی فوائد ہیں جو ہمیں غیب سے ملتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا علم نہیں۔ جیسے الف لام میم، یہ 3 حروف سے مرکب ایک کلمہ ہے، اس میں ہمیں ہر حرف پر الگ الگ ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کی ویسے ہم تلاوت کریں تو ایک لفظ پر ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن حروف مقطعات کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر الگ الگ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثلاً الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں۔ پھر اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب الہی ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں۔ اس کی تفسیر ہم نے کل کی، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، کہ یہ کتاب خطاب تو سارے عالم سے کر رہی ہے، لیکن اس میں ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ آج ہم تیسری آیت جو ہے متقین کی صفات کے بارے میں ہیں، اس سے شروع کرتے ہیں۔ الذین، جو لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، صلاۃ، نماز، ومما، اور جو کچھ رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ محاورہ ترجمہ ہوگا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، اور بالآخرۃ، آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ، علی، پر، ھدی، ہدایت، من، سے، ربہم، اپنا رب، واولئک، اور وہی لوگ، ہم، وہ، مفلحون، کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کل ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن پاک سے فائدہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت وہی حاصل کر سکتے ہیں جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ آج والی آیات میں ہم نے متقین کی خوبیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ متقین کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ایمان امن سے نکلا ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسلامی اصطلاحات میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک اور رب ہونے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار اور عمل کرے۔ تو قرآن پاک میں 5 عقائد اور حدیث میں بھی 5 عقائد کا ذکر ہے کہ جن پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کی روح سے مندرجہ ذیل 5 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کو اسلام کے بنیادی عقائد کہا جاتا ہے، جن میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، پھر انبیاء علیہ السلام پر ایمان، آسمانی کتب پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانا، یہ ہمارے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جن کے بغیر قرآن حکیم کے مطالب اور مقاصد کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اور استفادہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو متقین کی پہلی صفت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے معنی و مفہوم کیا ہیں؟ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ یقینی طور پر انسان کو معلوم ہوں اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم حاصل ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان کا علم عقل اور حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں مندرجہ ذیل اجزائے ایمان شامل ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، تقدیری امور، جنت و دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے حالات، فرشتے، سابقہ تمام آسمانی کتب، سابقہ انبیاء علیہ السلام اور وحی وغیرہ۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو کبھی بھی انسان کے براہ راست تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی۔ ان غیر محسوس حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، بشرطے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ تو پہلے نمبر پر متقین کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی، وہ ایمان بالغیب ہے کہ وہ غیب پر یعنی ان دیکھی چیزوں پر جو ہے حقیقتوں کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت جو بیان ہوئی وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو بھی یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں، تو یہ مومنین و متقین کی دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی حکم دیا نماز کا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا ہی حکم دیا ہے۔ یقیمون الصلاۃ
मुक़ीमुस्सलाता अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करने का हुक्म है। कायम करने से मुराद ये है कि जब नमाज फ़र्ज़ हो गई तो फिर इसको इसकी पूरी अदाब व शराइत के साथ पूरी ज़िंदगी जो है वो पढ़ना। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तो उसको नमाज सिखाई जाए, और जब 10 बरस का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उसकी हल्की सी पटाई भी की जाए। तो लिहाजा नमाज जब फ़र्ज़ हो गई तो तमाम अरकान इस्लाम में से नमाज एक ऐसा रुकन है कि जिससे रुखसत किसी भी हाल में नहीं, कि अगर इंसान बीमार है तो सलाते मरीज़ पढ़ ले, सफ़र में है सलाते मुसाफिर पढ़ ले, खौफ की हालत में है, जंग की हालत में तो सलाते खौफ पढ़ ले, लेकिन नमाज जो है वो छोड़नी नहीं। इसलिए कि अरकान इस्लाम में से तौहीद और रसालत के बाद सबसे पहला रुकन जो है वो नमाज, और नमाज ऐसा रुकन है जिसको हर अमीर और गरीब जो है उसको पूरा कर सकता है। ज़कात और हज ये इस तरह की इबादत हैं कि इनके लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है, लेकिन नमाज के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी नहीं। नमाज जो है ये साबका शरीयतों में भी फ़र्ज़ रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी नमाज का हुक्म हुआ। फ़जर की नमाज सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही अदा की। आपके बाद जितने भी पैगंबर और रसूल आए वो सब खुद नमाज पढ़ते और अपनी उम्मतों को भी नमाज का हुक्म देते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई थी जिसका ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ए परवरदिगार मुझको भी नमाज का पाबंद रखिए और मेरी नस्ल को भी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, आकिमिस्सलाता लिज़िक्री, कि मेरे ज़िक्र के लिए नमाज कायम करो। तो जहाँ कहीं भी कुरान पाक में नमाज का हुक्म आया, कायम करने का हुक्म है। तकरीबन 750 मकामात पर नमाज कायम करने का ही ज़िक्र है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो नमाज का ख़ासा क्या है कि बेहयाई के और बुरे कामों से रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारी दुनिया से मुझे औरतें और खुशबू अज़ीज़ हैं और नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आँखों की ठंडक करार दिया। अल्लाह ताला को अपने बंदों की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये है कि उसे सजदा में पड़ा हुआ देखे कि पेशानी ज़मीन से रगड़ रहा है। तो बंदा अपने अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह ताला के नज़दीक उस वक्त होता है जब वो सजदा की हालत में होता है। तो जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उससे रिस्क की तंगी दूर कर दी जाती है, अज़ाबे कब्र हटा दिया जाता है, क़यामत के दिन पुल सिरात से आसानी से गुज़र जाएगा, अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा जो कि कामयाबी और निजात का सर्टिफिकेट होगा। अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को नमाज जो है उसको पूरे अदाब व शराइत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अज़ीज़ तालबात, आप लोग 5 वक्त की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ा करें। कोई भी नमाज जो है वो छोड़नी नहीं है। और आजकल तो आप लोग वैसे घरों में फ़ारिग हैं तो ये भी बहाना नहीं कि हम कॉलेज से लेट हो जाते हैं तो मिस ज़ोहर की नमाज जो है वो रह जाती है। तो ऐसी बात भी नहीं। तो नमाज जो है ज़ोहर की बेशक उसको आप आखिरी वक्त में भी पढ़ लें, लेकिन नमाज जो है उसको
کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں۔ تو جو بچے نہیں پڑھتے اس لیکچر کے بعد آج سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہونا ہے۔ تو اس کے بعد متقین کی جو اگلی صفت سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان ہوئی وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ان کو دیا گیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مما رزقناہم پر غور کیجئے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین و متقین کو بار بار بہت سارے مقامات پر اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ خود غنی ہے، وہ دینے والا ہے، وہ ہمارے مال سے بے نیاز ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہم نے خرچ کرنا ہے یہ کس رزق میں سے کرنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا، جو صاحب نصاب لوگ ہیں جن کے پاس اپنی ضروریات سے زائد پیسہ ہے، ان پر پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَتُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ ان کے مال سے صدقہ چھین کر لے لو اور ان کے مال کو پاک صاف کر دو۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں پر، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں ان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی۔ وہ اس شخص کی تلاش میں نکلے گا اور اس کو اس کی دونوں جبڑوں سے پکڑ کر یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، تو وہ اس شخص کی تلاش میں جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی نکلے گا اور یہ کہے گا کہ میں ہی تیرا مال اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ یہ تو فرض صدقات جس میں نماز زکوٰۃ آ گئی۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ لوگ اتنے مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک ماذا ينفقون قل للعفو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو جو ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دے۔ تو جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانہ بھی خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 7 سے 100 گنا، اور چاہے تو اس سے بھی جتنا چاہے بڑھا چڑھا کر اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں 2 فرشتے آسمانوں سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ فرما، اور دوسرا فرشتہ ان لوگوں کے لیے جو مال خرچ نہیں کرتے یہ بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو تلف کر دے۔ تو وہ لوگ جو معاشرے میں محروم معیشت ہیں،
کمانا چاہتے ہیں، کما نہیں چاہتے، اپاہج ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صدقات کا نظام قائم کیا۔ اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ مال و دولت امیروں کے درمیان ہی گردش کرتا رہے۔ یہ مال عمرہ سے لیا جائے گا اور اس کو غریبوں کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا جائے گا، اور اگر زکوٰۃ و صدقات کا نظام اسلامی معاشرے میں قائم ہو جائے تو کوئی شخص جو ہے وہ بھوک و افلاس کا شکار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں یہ 3 صفات جو ہیں وہ متقین کی بیان ہوئیں۔ پہلے نمبر پر ایمان بالغیب، دوسرے نمبر پر اقامت صلاۃ، اور تیسرے نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں اس رزق میں سے خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل اور فرائض و واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف 2 عمل، نماز اور انفاق مال کے ذکر پر اکتفا کرنے میں کیا راز ہے؟ اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہیں، اس لیے در حقیقت یہ تنہا 2 اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال و عبادات ان کے ضمن میں آ گئے، اور پوری آیت کے یہ معنی ہو گئے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان و عمل کے مجموعہ کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھی، جس میں ہم نے 3 چیزیں، ایمان بالغیب اور متقین کی دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے آپ یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ اور عزیز طالبات، میں کلاس میں بھی بار بار آپ لوگوں کو نماز کی تلقین کرتی ہوں، اور اب بھی میں آپ سے یہی جو ہے وہ اسی چیز کی جو ہے میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اس کو قائم کریں۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے ارکان اسلام میں پہلا رکن، اور اس سے کسی بھی حالت میں جو ہے رخصت جو ہے وہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالغیب کی، اقامت صلاۃ کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو صدقات کا جو نظام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف جو ہے وہ صدقہ پھلانگ کر جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو اس لیے اپنا مال تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہے، آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی آپ کو جیب خرچ ملتا ہے اس میں سے آپ تھوڑا سا جتنا بھی مناسب سمجھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ آپ خرچ کر کے دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ آپ کو وہ مال آپ کا واپس کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی
رضا طلبی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی شخص کا ایک بلندی پر باغ ہو کہ اس پر زور کی بارش ہو اور وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی بوندا باندی ہی کافی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔